اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ریاست میں ایک انسان پرور بادشاہ رہا کرتا تھا. گزرے وقتوں کی بات ہے. وہ بادشاہ انصاف پسند اور عوام کے دکھ سکھ کو سمجھنے والا تھا، مگر جسمانی طور پر اس میں دو عیب تھے. ایک عیب تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، اور دوسرا عیب اس میں یہ تھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا. ایک دن بادشاہ نے اپنی مملکت کے ماہر مصوروں کو اپنی تصویر بنوانے کے لیے بلوایا اور اعلان کیا کہ جو میری سب سے اچھی تصویر بنائے گا اسے میں بہت ہی بیش قیمت انعامات سے نوازوں گا. اب دیکھیے، ایک تو قیمتی انعام کا لالچ اور پھر شاہی محل میں مہمان نوازی کا احساس. یہاں تو آج یہ بات کوئی نہیں چھوڑتا، تو پہلے کون چھوڑتا ہے اس بات کو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست کے تمام نامی گرامی مصور خوشی خوشی بادشاہ کے مقرر کردہ دن پر شاہی دربار میں حاضر ہو گئے. مگر تصویری مقابلے سے قبل بادشاہ نے ایک ایسی شرط عائد کر دی جسے سن کر تمام مصوروں کے اوسان خطا ہو گئے. بادشاہ نے شرط عائد کی اور شرط یہ رکھی کہ جو بھی میری تصویر بنائے وہ ایسی مہارت کے ساتھ بنائے کہ اس میں لنگڑا یا کانا دکھائی نہ دوں. میرے دونوں عیب یعنی میرے دونوں عیوب تصویر میں ظاہر نہیں ہونے چاہیے. اب بادشاہ کی یہ عجیب و غریب فرمائش سن کر وہاں موجود تمام مصوروں نے تصویر بنانے سے انکار کر دیا. انہوں نے سوچا کہ وہ بھائی کیسے بادشاہ کی دو آنکھوں والی تصویر بنائیں گے، جبکہ بادشاہ تو تھا ہی ایک آنکھ والا یعنی کانا. اور پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہ تصویر میں کیسے بادشاہ کو دو ٹانگوں پر کھڑا دکھا سکتے ہیں جبکہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا. اب مصوروں کے اجتماعی انکار کے بعد بادشاہ نے انہیں دربار سے نکل جانے کا حکم دیا. اب جائیں. اچانک ان میں سے ایک مصور نے بادشاہ کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بناؤں گا آپ کی تصویر، میں تیار کر لوں گا، آپ مجھے موقع عنایت فرمائیے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ بنائیے. بہرحال وہ تصویر بنانے لگے، اور جب تصویر تیار ہوئی تو وہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک مثال اور شاہکار تھی، اور اس میں بادشاہ کا لنگڑا پن اور کانا پن دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کانا بادشاہ، لنگڑا بادشاہ، پھر یہ دونوں عیب کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ ناظرین، وہ اس طرح کہ تصویر میں بادشاہ شکار کے دوران تیر کمان تھامے نشانہ باندھے ہوئے تھا، جس کے لیے اس نے اپنی ایک آنکھ کو بند کر لیا تھا. تو تصویر میں بادشاہ کو ایک گھٹنے پر اس طرح زمین پر ٹیک لگائے ہوئے دکھایا گیا کہ اس کا لنگڑا پن بھی چھپ گیا تھا، یعنی گھٹنا زمین پر رکھ کے تیر کمان اور ایک آنکھ بند. اس طرح مصور نے بادشاہ کی بے عیب تصویر تیار کر ڈالی اور ڈھیر سارے انعامات کا حقدار پایا. میں نے یہ کہانی آپ کو کیوں سنائی؟ کیونکہ اس کہانی میں ہمیں مصور کے رویے سے ایک میسج ملتا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح دوسروں کی بے عیب تصویر بنایا کریں، اور کیوں نہ جب لوگوں کی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کیا کریں تو ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کر لیا کریں. کیوں نہ ہم اپنی اور دوسروں کی مثبت اطراف کو اجاگر کریں اور منفی اطراف کو چھوڑ دیں. اپنی اور دوسروں کی خوشیوں کے لیے کیا ہم ناظرین محترم ایسا نہیں کر سکتے؟ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. عیب جوئی کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی پسند کرتا ہے. وہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ سب کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور ہم سب نہیں ناظرین محترم نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے رب ہی کی شان ہے کہ وہ ان گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. اگر وہ ہمیں بے نقاب کر دے تو ہم کہاں منہ چھپائیں گے؟ کسی کا عیب بتانا تو اسے اذیت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اذیت نہ دو، ان کو آر نہ دلاؤ، ان کے عیوب کو نہ ڈھونڈو، اس سے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو رسوا کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی چھپ کر
کیوں نہ بیٹھ جائے. آج کا ہمارا سوال ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری کے لیے جو میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تیار ہو جائیے کیونکہ سوال میں پروگرام کے دوران مسلسل کرتا رہوں گا اور پھر پروگرام ہی کے دوران جیتنے والے خوش نصیب کے نام کا اعلان کیا جائے گا. لہٰذا مسلسل آپ نے SMS بھیجنا ہے. سوال آج کا بڑا ہی خوبصورت سوال ہے کہ غزوہ احد میں کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کفار پر خوب تیر چلائے تھے؟ غزوہ احد میں کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کفار پر خوب تیر چلائے تھے؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے، جواب لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے. یاد رکھیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے تو پھر ایک SMS سے کام نہیں چلے گا، زیادہ بھیجیے گا کیونکہ پھر قرآن اندازی کے معاملات آگے ہوتے ہیں. تو جتنے زیادہ SMS جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. یقیناً اجازت ہوگی کیونکہ آگے پروگرام پڑھانا بھی ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کل حال یہ ہے کہ اسکرین پر آنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، صحیح جواب نہیں دیتے. ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان ماں باپ کی خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید اور علماء کرام کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے آپ سربراہ ہیں. اس کے علاوہ www.okadvi.com یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں جا کر آپ علامہ صاحب کے خطبات، ان کے بیانات اور ان کی گفتگو آپ سن سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں، بلکہ بہت سارا تحریری مواد بھی وہاں موجود ہے. متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں. ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی پیارے، بہت ہی مشفق، دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے، ایک اپنے ہی جہد کے اور انداز کے مالک جناب علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاجی کرام الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جامعہ کراچی میں ماشاءاللہ سربراہ رہے. شعبہ قرآن و سنہ کے کئی طلبہ و طالبات کو PhD کرا چکے ہیں. سیرت پاک پر لکھی گئی کتاب پر آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام، بہت پیارے جناب پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ کرم ہے. بس بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. بہت لمبی عمر عطا فرمائے. بڑی پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں فیصل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب فیصل صاحب. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے اپنی تعریف میں بولتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں اور اس طرح کی مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ دکھانے کے لیے عاجزی ہے اس میں، لیکن کہتے ہم یہ کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے یہ قصوروار ہیں، اور یہ اکثر لوگ جو ہے اسی طرح اپنا نام عاصی رکھ لیتے ہیں. تو میرے پوچھنا یہ تھا کہ یہ کیا اس طرح کی چیزیں جائز ہیں؟ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم بہت زیادہ انکساری اور عاجزی اور اللہ کی بارگاہ میں جس کو ہم تضرع بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جھک کر ہم جو بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل. اچھا، اور آسی بھی رکھ لیتے ہیں نام، وہ بھی اکثر لوگ نام اپنا عاصی رکھ لیتے ہیں. میں آسی، میں گناہ گار، میں خطا کار، یہ سب کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی، میں شہباز بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے. جناب. جی میں ایک حدیث کی تشریح جاننا چاہتا ہوں. جی. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہے. جی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر تشریح کی ذرا بیان ہو جائے. بالکل درست ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دانش بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مختلف چینلز پہ مختلف پروگرامز میں مختلف علماء کرام آتے ہیں، صحیح ہے، اور دین کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل ویسے میری ہم لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ انہوں نے صحیح عالم ہے، یہ غلط عالم ہے. تو ایک کنفیوژن ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کی جا سکتی ہے کہ ہاں یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یا ان کو کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ کس چینل پر آتے ہیں ایسے علماء کرام؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. مختلف چینل پہ نہیں،
مختلف چینلز پہ. ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہیں، ایک تو پولیٹیکل ہوتے ہیں نا، ایک تو سیاسی موضوعات ہوتے ہیں، وہاں وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. میں نے مذہبی پروگرامز میں ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے بیٹھ کر کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور آپ میں نے آج تک کے 12 برس مجھے بھی ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے، لیکن کسی مذہبی پروگرام میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. بالکل آپ بچہ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کا یہ تاثر ہے، علماء کرام کا نہیں. مگر تاثر کیوں ہے میرے بھائی جب ایسا ہوا ہی نہیں ہے؟ تاثر تو اس وقت ہوگا جب ایسا ہو. ہاں، پولیٹیکل پروگرامز میں آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں سے وابستہ علماء کرام ہیں وہ ضرور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، مگر سیاسی بنیاد پر. مگر مذہبی کوئی بھی پروگرام ایسا میں حیران ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں بیٹھ کر ہاں اپنے موقف کا اظہار ضرور کرتے ہیں. دونوں طرف کے علماء کرام یا چاروں طرف کے علماء کرام اپنے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط ہیں. یہ کہاں سنا آپ نے؟ نہیں، میں علماء کرام کو نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا جو علماء کرام کو دیکھنے کے بعد جو تاثر ہوتا ہے. علماء کرام تو بالکل اختلاف نہیں رکھتے آن اسکرین کے ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اگر میرے بھائی سفید رنگ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا تاثر یہ کہ وہ کالا ہے تو اس میں سفید رنگ کا تو کوئی قصور نہیں. اچھا نہیں، مگر میں سوال آپ کا پھر بھی میں انٹرٹین کروں گا، بٹ یہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں جو یہ اسلامی پروگرام ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، بہت عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شروع نہیں کیے، تو یہ بالکل بھی ایسا کہیں نہیں ہوا کہ جہاں اختلاف ایسا ہو رہا، بلکہ ہم نے تو کوشش کی کہ اختلاف کم سے کم ہوں، قریب ہوں، لوگ قربتیں بڑھیں. بہرحال آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اسے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو ویسٹ پوائنٹ کا بھی سوال کر لیتے ہیں آپ سے، تاکہ آپ نے تو ہم سے کیا ذرا ہم بھی آپ سے سوال کر لیں. بھائی ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری ہے آج بھی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ غزوہ احد میں کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے خوب تیر چلائے تھے کفار پر؟ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، اور تھوڑی سی آپ کو میں ہنٹ دے دوں، چلیے ان کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی ہے. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ غزوہ احد میں کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے خوب تیر چلائے تھے. سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب، میں یہ تیسرے سوال سے ہی ابتدا کروں گا آپ کی طرف. یہ کیا ایسا ہوتا ہے علامہ صاحب کہ علماء کرام، جو کہ میرے مشاہدے میں چونکہ آئی نہیں ہے بات، آپ بھی کب سے تشریف لا رہے ہیں، بلکہ آپ تو ہم سے بھی پہلے سے ٹیلی ویژن پروگرام کر رہے ہیں جب ہم نے شروع بھی نہیں کیا تھا. آپ اس وقت سولو پروگرامز کرتے تھے، آتے تھے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ علماء کرام آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہا ہوں آپ غلط ہیں. اپنے موقف کا اظہار ضرور سب کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت دلیل کے ساتھ بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ تاثر کیسے ہے کہ علماء ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب، سوال میں نے آپ کا اور ان کی آپ سے جو کراس کوشچننگ تھی وہ بھی سنی ہے. میں ان کے سوال کو جتنا سمجھا ہوں وہ آپ سے مختلف ہے. جی ٹھیک ہے، بہتر. میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا اور جو مفہوم میں نے سمجھا ہے وہ بھی. پہلی بات تو یہ کہ علماء جن کو ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. درست. عالم، جاننے والا، علامہ، بہت زیادہ جاننے والا، مبالغہ ہو گیا. اور قرآن میں علماء کی شان عالم دین کی توہین کفر ہے. جی، کیونکہ دین کی وجہ سے ہے وہ جی جو عالم دین ہے. لیکن ہر طبقے میں بہت اچھے اور اچھے، کم اچھے اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں. میں نے 4 کیٹیگری بنائی. بہت اچھے، اچھے، کم اچھے اور برے. بنام علماء یعنی علماء کے نام پر بھی بہت سے چہرے ٹیلی ویژن پر آئے ہوئے ہیں. صحیح. اور مسجدوں میں بھی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کی قابلیت یا صلاحیت وہ نہیں ہے. جیسے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم 18 علوم سے واقفیت. بے شک بے شک. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی کھلاڑی یا کوئی سنگر یا کوئی ایسے اٹھے اور شروع کرتے ہیں. جی ہاں، کتنی ذمہ داری اشارہ ہے. سمجھیے میں آپ کا. لیکن ہو رہا ہے. ان کا یہ کہنا کہ پبلک میں یہ تاثر ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو اگر پبلک میں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، صاحب الرائے ہیں، ان کی قابلیت اتنی ہے کہ وہ علم اور بے علمی میں فرق کر سکتے ہیں،
وہ پہچانتے ہیں کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن عام آدمی کے پاس جاننے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، اس کے پاس کون سا معیار ہے؟ علماء ایک اختلاف تو وہ ہے جو تحقیق کے لیے ہے، طلب حق کے لیے ہے، احقاق حق کے لیے. تحقیق سے مراد کے اصلی حقیقت کیا ہے بات کی، ہم حق جان لیں، ہمیں معلوم ہو جائے، یا ہم حق ثابت کر دیں. یہ 3 درجے ہوتے ہیں. تو آج کل حال یہ ہے کہ اسکرین پر آنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، صحیح جواب نہیں دیتے، تو وہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہا، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ کہہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں. لا ادری تو نصف العلم ہے. جی، امام مالک کتنے باتوں کے جواب میں کہہ دی، لیکن وہ مقام ہوگا تو کہیں گے نا. جب وہ مقام ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کہیں گے؟ تو یہ جان لیا جائے کہ اگر کوئی واقعی عالم، اور عالم کو پہچاننا کیسے ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی معیار عام آدمی کے پاس نہیں ہے. بس عالم کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بھی ہو اور ان سے ڈرنے والا بھی ہو. دیکھیں وہ زیادہ قریب ہے دوزخ سے، وہ زیادہ قریب ہے عام آدمی کے مقابلے میں، کیونکہ اس کو سن کر عام آدمی اپنائے گا. تو اگر اس نے غلط جواب دیا تو یہ ان سب کی گمراہی کا، اور شیطان کے وار سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ پہلے اس پہ حملہ کرے گا. کرتا ہے. مجھے تو وہ جملہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یاد آتا ہے، تو سوچتا ہوں کیسے لوگ تھے وہ. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی بغداد شریف میں، تو آپ کے قریب سے ایک لڑکا تیزی سے دوڑتا ہوا گزرا، بچہ تھا وہ. امام اعظم کتنی بڑی شان. آپ نے اس سے فرمایا بچے سنبھل کے چلو، گر جاؤ گے، پھسل جاؤ گے. اس نے پلٹ کے دیکھا، پہچان لیا. اس بچے کا جواب یاد کر کے امام اعظم رویا کرتے تھے. فرمایا کہ اس بچے نے مجھے کہا میں گروں گا تو میں ہی گروں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا. آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ذمہ داری ہے، یہ مذاق نہیں ہے. مجھے بہت ڈرنا چاہیے بات کرتے ہوئے. بڑی اہم بات کی ہے، بہت ہے. اور یہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا. ہاں، پروگرام میں آ کے نہیں کہا ہوگا کسی نے ایک دوسرے کو، غلط ہو سکتا ہے کسی کی بات پوری نہ ہوئی ہو تو اس کو پورا کر دیا ہو، یہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ ہے ایک دوسرے کو غلط کہنے کا مزاج ہے. اب اس مزاج میں کہیں تو نفسانیت، انانیت، اگر دین کے لیے ہے، رب کے لیے ہے، سچائی واضح کرنے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے. کوئی مذاق نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے. تو ضروری ہے. میرے سامنے اگر کوئی بات ہو رہی ہے اور لوگوں کو غلط جا رہی ہے اور میں خاموش ہوں تو الساکت عن الحق شیطانا اخرس، بخاری میں ہے. جی جی جی. جو حق کے معاملے میں خاموش رہے وہ تو گونگا شیطان ہے. تو یہ تو حدیث شریف ہے، تو اس پہ تو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بات واضح کر دے، ورنہ لوگ سند بنا لیں گے کہ اس نے سن کے کچھ نہیں کہا تو صحیح ہوگی نا، یہ کیوں چپ رہا. تو ایک وہ جس طرح ہمارے ہاں علماء سو اور علماء حق کی ایک اصطلاح ہے کہ یہ علماء حق ہے، یہ علماء سو یعنی برے علماء. اور حدیث شریف میں ہے علماء ٹھیک رہیں گے تو امت ٹھیک رہے گی، لوگ ٹھیک رہیں گے. یہ بگڑ جائیں گے تو لوگ، کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کو یہ ہر لمحے احساس ہونا چاہیے کہ میری ایک ایک ادا حرکت کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں سند نہ بنا لے کوئی. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے تو آپ نے بالکل درست فرمایا اور صحیح فرما رہے ہیں آپ کے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس لیے تو ایک عالم کی موت ایک جہان کی موت قرار دیا ہے. ایسے تو نہیں آقا کریم موت العالمی موت العالم، موت العالم، یہی تو نہیں فرمایا نا، اس میں کوئی راز ہے، یہی راز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بہت اچھی گفتگو تھی، ہم تو اس میں محو ہو گئے. تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت اور تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم، یہ کچھ وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، یعنی میں دریا نہیں کہہ رہا ہوں، سمندر کو کوزے. جی جی. اور یہ انہوں اپنی وہ جو خصوصیات بیان فرماتے تھے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا جوامع الکلم تھے. کیا خوبصورت کلمہ بلیغ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. سامعین میں جو ہر ایک بوڑھا بھی ہو تو اولاد ہے اپنے ماں باپ کا،
بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا دیکھیے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. خاص طور پر جب ان دونوں میں سے یا کوئی ایک, دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, خاص خیال ان کا رکھنا ہے, اف تک نہیں کہنا ہے, جھڑکی نہیں دینا ہے, ادب سے ان کے سامنے کھڑے رہنا ہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے, اے اللہ میری بچپن میں صغر سنی میں انہوں نے میری پرورش کی, اب تو ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا دیکھیے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ مشروط ہے. درست. اب دیکھیے یہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں تمہارے جہنم بھی, یعنی تم نے اگر ان کو خوش رکھا, تم نے اگر ان کی خدمت کی اور وہ تم سے خوش ہوئے, تم جنت کے حقدار بن گئے. اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے تم جہنم کے حقدار ہو گئے. میں بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں خطبہ جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دینے کے لیے تشریف لائے تھے, ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں کہ حضرت جبریل امین آئے, انہوں نے کچھ کلمات کہا, آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا. تو جو ایک ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جن بچوں نے ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے ایک کو پایا لیا اور پانے کے بعد ان کی خدمت نہیں کی اور خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کیا, وہ اولاد ہلاک ہو, تباہ ہو, برباد ہو جائے. اب ذرا غور فرمائیے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کون کروا رہا ہے اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے ذرا سا, سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں اور سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں. اور جبریل امین جو پیغام حامل وہی لے کر آنے والے فرشتہ مقرب 4 میں سے ایک. اور اس کے علاوہ ایک کیس آپ صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں آیا. باپ نے آ کے شکایت کی, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا بیٹا مالدار ہے, کماتا ہے, مجھے کچھ نہیں دیتا, کہ آپ چلے جائیں, کل آ جائیں, بیٹے کو لے کر آ جائیں. بیٹے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ نے کچھ نہیں فرمایا, بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا, باپ کا ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا یہ اور اس کا سارا مال آپ کا ہے. یعنی یہاں سے فقہاء نے لکھا ہے باپ اگر غریب ہے یعنی مالدار نہیں ہے تو بیٹے کا ویسے بھی ان کی خدمت فرض ہے, لیکن اس صورت میں جب بیٹا صاحب حیثیت ہو, باپ نادار ہو, اس کی ذمہ داری اور بیٹے کا باپ کا یہ حق ہے اس کے مال پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ میں یعنی 2 کلمہ بلیغ میں واضح فرما دیا ہے, لوگوں سن لو, یہی تمہاری جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا. پھر ایک اور حدیث بتا دوں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ ایک حج مبرور کا ثواب ہے. پوچھا گیا کیا 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج مبرور کا ثواب ملا, کہ ہاں 100 دفعہ. پھر ایک صحابی کسی جہاد کے لیے جانے کے لیے تشریف لائے, پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہے, کہ ہاں بیمار ہے, کہ جاؤ ان کی خدمت کرو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا, حج کا ثواب دوسری روایت میں حج کا ثواب مل جائے گا. تو اس سے اندازہ ناظرین لگا لیں کہ آپ ہم یہ معاشرے میں ایک گلدستہ ہے اور ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں, اور ان ماں باپ کی خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ مقصد ہے فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ کچھ فرمائیں. نہیں, بہت اچھی بات ہے. ہما ناروں کا و جنتوں کا, کہ ان میں تیری جنت اور دوزخ. لیکن ایک بات ذہن رہے, ہمارے ہاں ماں باپ عزت چاہتے ہیں, ان کا حق ہے. اولاد پر ماں باپ کے 6 یا 7 حقوق ہیں. اچھا, اولاد پر جی, ماں باپ پر اولاد کے 80 حقوق ہیں. ذرا وہ بیان فرما دینا. ساتھ ہی وہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا تھا میں نے تو اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کیا, تو جواب کیا دیا تھا انہوں نے؟ وہ تو 6 میل چلا ایک شخص پتھریلی زمین پر اتنی گرم کہ اس پہ گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائے, پشت پر چڑھا کے وہ 6 میل اس پر چلا. اور دوسری روایت میں حج کا ہے تو فرمایا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کو تیری وجہ سے درد ہوتا تھا, شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کبھی نہ سمجھا جائے کہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں. ممکن ہی نہیں. کروڑوں روپیہ لگا دیں, ساری زندگی لگا دیں, حق ادا نہیں. اور 80 حق ہیں آپ بتا رہے ہیں, 80. جی,
معلومات نہیں ہیں، گم ہیں دنیا میں. اصل میں لوگ اب مفاد، اپنے کتے کے لیے تو انہوں نے اپنے بیڈ روم میں جگہ بنائی ہوئی ہے. اللہ اللہ اللہ. ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیجنا چاہتے ہیں. وہ ماں باپ جو ہماری غلاظت کو بھی صاف کر لیتے تھے، ساری ساری رات ہمارے لیے جاگ لیتے تھے، ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پیمپر تبدیل ان کا کرانا پڑے، ہمارا تو وہ پیمپر بدلوا دیتے تھے، اب ہم ان کا نہیں، ہم قریب گھن آتے ہیں، کہتے بدبو آ رہی، بدبو آ رہی، استغفر اللہ، بدبو آ نعوذ رہی. باللہ. وہ یعنی بوجھ سمجھ رہے ہیں. منہ پہ کپڑا، ہماری ماں نے کبھی کپڑا نہیں رکھا. بالکل نہیں رکھا، بالکل نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بلایا کسی بادشاہ نے، ایک عالم بزرگ تھے کہ ضرورت ہے آؤ کام کرو. انہوں نے کہا میں ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. انہوں نے سونے کے جو سکے تھے ان کی تھیلی بھیجی، یہ لے لو اور خادمہ رکھ دو ماں کے لیے، وہ دیکھے گی تم سے امت کو فائدہ پہنچے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، جب مجھے ماں کی ضرورت تھی ماں نے میرے لیے خادمہ نہیں اللہ رکھی. اللہ اللہ اللہ. اس نے خادمہ نہیں رکھی، آج اس کو میری ضرورت ہے، میں خود یہ سعادت اور لینا ویسے کرنی کو مقام کس وجہ سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بیہقی شریف میں حدیث کہ میں عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھے میرا نام لے کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کے جاتا. کونین کے والی کہہ رہے ہیں. ہم غافل ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ماں باپ کے حقوق پہچاننا چھوڑ دیے اور ماں باپ نے اولاد کی تربیت چھوڑ دی. تربیت چھوڑ دی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے. ان کی والدہ بیمار ہو گئی، رات بھر جو پانی لے کھڑے پانی لے کھڑا. اب ذرا دیکھیے ایک دعا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خود حضرت ویسے کرنی، اب دیکھیے یعنی صحابی کا رتبہ بتائے نا، دو کتنے بڑے صحابیوں سے کہا جا رہا ہے ان سے دعا. مطلب میں تو حیران رہ جاتا ہوں، کیا حضرت علی اور حضرت عمر ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے دعا لے. اللہ اللہ اللہ. یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ ناظرین اس پہ غور کریں. ماں اور وہ جو ماں کی دعا تھی کہ موسیٰ کا پڑوسی ہوگا میرا بیٹا. مطلب کتنے اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں، باپ کا مقام نہ سمجھے. باپ کی بد دعا اگر دل سے نکلتی ہے آسمان کو چیرتے ہوئے عرش مولا میں پہنچتی ہے. مظلوم کی بد دعا سے تیز اللہ کی قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے. کاش جو اس وقت یہ پروگرام وہ اولاد جو دیکھ رہی ہو، جو اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتی ہو، یا ان کا ادب یا ان کا احترام، کیونکہ یہاں تو علامہ صاحب ایسے واقعات بھی ہمارے پاس آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اپنی مارتے ہیں. گولی مار کے کہنے والا تھا مارتے ہیں، شہید کیا بیٹے نے باپ کو شہید کیا ہے، اور جائیداد کے لیے اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے لیے. اور ماں باپ بھی دونوں طرف سے، ماں باپ اولاد کو وقت دے، ان کی تربیت. اگر ان کو حلال نہیں کھلائیں گے، تربیت نہیں کریں گے، حلال نہیں کھلائیں گے. یہ اصل چیز ہے علامہ صاحب، یہ امید نہ رکھیں ان سے. حلال نہیں کھلائیں گے. ماں باپ جو بہترین تحفہ اولاد کو دیتے ہیں تعلیم و تربیت ہی تو ہے، اور وہ حلال لقمہ. حلال لقمہ. بالکل صحیح ہے. ہاں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے اور جی نہیں چاہتا تھا کہ ختم ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہترین نام وہ ہیں جن سے اللہ کی بندگی اور اللہ کی تعریف ظاہر ہو. درجات تو اللہ بلند کرتا ہے، بندے کیا بلند کریں گے؟ میں بہت گناہگار ہوں، یہ میرا قال ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سوالات کی طرف. ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا، علامہ صاحب سے اس کا جواب معلوم کریں گے. ہم سے پوچھا گیا تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں میں خطا کار، میں گناہ گار یا میں عاصی، تو کیا یہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ میں نے علامہ صاحب سے بھی یہ سیکھا ہے. یہ پروگرام کے اختتام میں ضرور کہتے ہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں. اسی طرح میں بھی یہی سیکھا. تو اب یہ پوچھنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، جو سوال کیا ہے وہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے علامہ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، ایک ہے حال اور ایک ہے قال. حال اور قال. واہ. حال کا مطلب میری حالت ویسی ہی ہونا حقیقت میں، اور ایک ہے صرف کہنا. میں بہت گناہگار ہوں، یہ میرا قال ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا بھی ہوں یا نہیں؟ دوسرا مجھے کہتے ہیں تم تو بڑے گناہگار ہو اور میرے ہمیں چڑھ جائیں تو پھر یہ میرا قال ہوا، حال نہیں ہوا. عاجزی کرنا ضروری ہے.
اجزکار انبیاء و اولیاء. عاجزی کرنا نبیوں ولیوں کا کام ہے، اکڑنا شیطان کا کام ہے. جو اکڑتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے اور تباہ ہوتا ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. عاجزی ہو، انکساری ہو، مکاری نہ ہو. صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ بہت ہی سادہ مزاج ہے، بڑے ہمبل ہے، لیکن صرف دکھانے کے لیے ذرا سا لفظ ہو تو برداشت نہیں، وہ نہ ہو. عاجزی کرنا بہت اچھا ہے، کرتے رہنا چاہیے. بلکہ جب کبھی احساس ہو جائے گھمنڈ کا، عجب جس کو کہتے ہیں، عجب، جی، تو فوراً ایسا کام کرے جس سے نفس مرے. جان بوجھ کے بھلے دکھاوے کو کرے مگر کرے تاکہ اس سے نفس مرے. اسی طرح ہم کو استغفار اور لا حول سکھائی گئی. اگر ہم یہ پڑھتے رہیں تو وہ شیطان جو ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، ہماری برائیوں کو بھی سجا کے دکھاتا ہے، وہ اس سے ہم بچیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نام ایسا رکھنا جس سے عاجزی ظاہر ہے یا اس میں لفظ آیا ہے. تو حدیث شریف بتاتی ہے خیر الاسماء ما عبدا و حمدا. بہترین نام وہ ہیں جن سے اللہ کی بندگی اور اللہ کی تعریف ظاہر ہو. تو لفظ عاصی بطور نام رکھنا اچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح، نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے. اچھا اللہ کی وہ ظاہر ہو، آپ خود کو عاصی سمجھیں. احقر اگر اپنے آپ کو کہہ دیا تو وہ آپ عاجزن کہتے ہیں، کہیں، لیکن اب ایک لفظ اور آ جاتا اگر آپ اجازت دیں. جی. سگ کا لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا. سگ، کلب بھی ہوتا ہے، کلب. جی. اب کلب اور سگ کتے کو کہتے ہیں، سگ فارسی میں اور کلب عربی میں. میں اگر کسی کیفیت میں کہہ رہا ہوں تو درست ہے، ورنہ نہیں. اچھا. کیونکہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. مجھے کسی سے عقیدت، میں آپ کو غبار راہ مدینہ کہوں، بہت اچھی بات ہے. یا جیسے اعلی حضرت نے کہا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ ان کیفیت ہے. اعلی حضرت کی ایک بات سناؤں تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک صاحب آیا اعلی حضرت کے سامنے، کلام پڑھا، اعلی حضرت نے سنا. اس میں نبی سے وارفتگی، مدینہ سے وارفتگی. فرمایا اگر یہ آپ کا حال ہے تو آپ جیسا ولی کوئی نہیں ہے. آپ کے قدم چومنے چاہیے. اور اگر یہ حال نہیں ہے تو آپ نے کس کے بارے میں یہ کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو آپ، ذرا کس سے مذاق کیا حکمت دیکھیں آپ سوچئے تو ذرا. اگر یہ آپ کا حال ہے تو آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا حال نہیں ہے تو آپ نے کس کے بارے میں یہ کہا ہے؟ منافقت ہو گئی نا. وہ عالم ہو، نعت خوان ہو، قاری ہو، پیر ہو، استاد ہو، کوئی ہو، یہ بات ذہن نشین کرے کہ میں صرف لوگوں کو اگر متاثر کر رہا ہوں تو پھر کوئی کمال نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. کتنی خوبصورت بات. میں کہتا ہوں کہ بس یہ اس کا کرکس تھے یہ جو نکل آئے کہ اگر لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، میرے اندر کیا اس کی کیفیت ہے. اور اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اصل تو اس کی رضا ہے نا، رضا تو خدا کی ہے. اگر یہ جو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ تو آواز انداز کو پسند کرتے ہیں. ہاں جی ہاں. وہ جو کلام ہے اس کی کیفیت ہے، اس پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے. میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہے ہیں، جنرل بات، کسی کو پرٹیکولر نہیں. میں خود اس میں سب سے پہلے اپنے جی میں ہوں، میں خود ہوں، آپ ہیں، سب صحیح بات. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ نام رکھیں اور وہ بات کریں کہ واقعی حقیقت ہو، اور ورنہ حقیقت کی طرف جانے کی کوشش. دنیا کو دکھانے کے لیے احقر یا عاصی، صحیح تو فرما رہے ہیں. آپ کے اندر کی کیا کیفیت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی میں چاہوں کہ لوگ مجھے علامہ کہیں اور خود کو یہ کہوں کہ نہیں جی میں تو کچھ نہیں جانتا، تو پھر میں کیا چاہ رہا ہوں. یہ بڑی اہم بات کہہ دی ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، بہت صحیح بات ہے. یہ میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے انہوں نے کہ میرے پاس ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہہ تو یہ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں ہم نے لکھوایا نہیں اس کو نام یا مولانا صاحب. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اللہ کرے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہو کر وہ جو جن کی خاطر کائنات بنائی وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت کا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو ہم کس کھیت کی مولی. بالکل صحیح بات. آپ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو بڑی جاندار پرمغز ہو گئی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جی جی اس کی جان کیا ہے؟ ہاں سجدہ ہے. اور سجدہ کیا ہے؟
आजिज़ी और इंकिसारी खुदा ताला को नमाज में तमाम अरकान में सबसे ज्यादा महबूब तरीन रुकन जो है सजदा है। बेबसी भी है, बेबसी भी है, आपसे बड़ा बेबस रब के सामने इज्ज़ न्याज का पैकर बनकर जमीन न्याज को जमीन के अंदर सजदा रेज होकर लगा देना है, रब के कदमों में अपने जमीन को रख देना है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार की, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करता है। तवाज़ुन की तो बड़ी फजीलत है। दर्जात तो अल्लाह बुलंद करता है, बंदे क्या बुलंद करेंगे? जब खुदा किसी के दर्जात को बुलंद करने का इरादा करता है, बंदे फिर कुछ नहीं कर सकते। को हुक्म देते हैं, जाओ मेरे तमाम बंदों से कहो कि मेरे उस वली कामिल की इज्जत करें, तौकीर करें, उसके दर्जात बुलंद करें। सही बात, सोचे तो इस बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह। सवाल हमने किया था कि वेस्ट पॉइंट फूड फैक्ट्री की तरफ से कि गज़वा उहद में किस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए खूब तीर चलाए थे। तो इसका जवाब नदीम शफीक साहब ने दिया है। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनका नाम है अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और यही वो सहाबी हैं जिनके लिए कुरान की एक बड़ी खूबसूरत आयत लन तनालुल बिर्रा, अगर आप थोड़ा सा इसके कुछ बात ये है, जब वो बैरुन हा एक मस्जिद नबवी का एक बाग था, बैर के साथ में कुएं को, तो ये मदीने से कुछ फासले में कहीं गए हुए थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यह आयत करीमा नाज़िल हुई जिसका तर्जुमा यह है, तुम नेकी के कमाल तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। अब इनको समाअत हुई इस आयत की, दौड़े हुए खिदमत रिसालत पना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर इरशाद गोया हुए, बल्कि मुल्तमिस हुए, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है ये आयत नाजिल हुई और आपको ये बात मालूम है जिसमें कभी कभी आप भी रौनक अफरूज होते हैं इस बाग के अंदर, इसके मीठे पानी से आप लुत्फानंदोज होते हैं, तो ये बाग अल्लाह की रजा के लिए, आखिरत के जखीरे के लिए मैं अल्लाह की रजा आपकी कदमों में निसार करता हूँ। और आज भी अगर आप मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाएं, तो अगर आप बाबे मलिक फहद से अंदर दाखिल हों तो आपके बाएं जानिब दो सिर्फ मीनार, ये सुतून छोड़कर, तो वहाँ पर एक कालीन बिछा होता है, बिल्कुल आखिर में अगर आप उसको उठाएंगे तो वहाँ वो कुएं के निशान मौजूद हैं, जो बीर हा, जो वो कुआं जिसका आपने तस्करा फरमाया। और यही वो सहाबी हैं जिन्होंने हज के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक तकसीम किए थे, आपको दिए जा रहे थे और आपने ही तकसीम किए थे। बड़े सहाबियों की क्या बात है, जी। बस मुझे हमारे प्रोग्राम का ये सेगमेंट बड़ा अच्छा होता है, इसमें थोड़ी सी सहाबियों की गुफ्तगू हो जाती है, सब उन्हीं की मोहब्बत, तो असल तो मोहब्बत का मयार और मरकज जी ईमान, कुरान ने ईमान को पसंद किया कि इन जैसे बिल्कुल सही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब आपका, प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद साहब आपका, दोनों बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुफ्तगू में कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे, आपको और सबको तौफीक दे कि उसके सच्चे बंदे बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के चंद फूल निछावर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम देखा जा रहा है, सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा मिलकर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा,
اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، قسمت سے جو آ جائیں میرے گھر میں شہیدی، یہ تو لگتا ہے شعر حضرت جابر نے کہا ہے، یہ تو لگتا ہے شعر حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا ہے جن کے گھروں کو شرف بخشا، قسمت سے جو آ جائیں میرے گھر میں شہیدی، ام سلیم کہہ رہی ہیں، قسمت سے جو آ جائیں میرے گھر میں شہیدی، قسمت سے جو آ جائیں میرے گھر میں شہیدی، میرے گھر میں شہیدی، میرے گھر میں شہیدی، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، اے کاش میری جان مدینے میں یوں نکلے، اے کاش میری جان مدینے میں یوں نکلے، مدینے میں یوں نکلے، مدینے میں یوں نکلے، سرکار کے قدموں میں ہو سر کیسا لگے گا، سرکار کے قدموں میں ہو سر کیسا لگے گا، سرکار کے قدموں میں ہو سر کیسا لگے گا، مسجد نبوی میں جان نکل جائے بس نماز پڑھتے پڑھتے، سرکار کے قدموں میں ہو سر کیسا لگے گا، سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے، سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے، بلوایا ہے منگتے، بلوایا ہے منگتے، پاسپورٹ ہاتھ میں آیا، ویزا لگ گیا، جب کوئی تجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، جب کوئی تجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو اچھا کہا ہے وہ کرنے والے لوگ اچھے ہیں، ان کی صحبت اچھی ہے۔ جس ذات نے اپنی طرف دعا کے لیے رجوع کرنے کو کہا ہے وہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اسے جانتا ہے۔ مختصر سی باتیں ہیں مگر حکمت کے خزانے ہیں، سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، نہیں سیکھنا چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔